میں ایک عام سا انسان آپ سے ایک نہایت اہم اور دل دہلا دینے والے واقعے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو حال ہی میں کوئٹہ میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا نام بانو بی بی ہے، انہیں دن دہاڑے کاروکاری کے الزام میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص احسان اللہ کو بھی اسی الزام کی بھینٹ چڑھا کر گولیاں مار دی گئیں۔ اب تک جو کچھ سنا اور دیکھا گیا، سوشل میڈیا پوسٹ، سی ایم بلوچستان کی پریس کانفرنس، سب یہی بتا رہی ہیں کہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے، ان کے بچے تھے، جرگے کا فیصلہ تھا اور غیرت کے نام پر قتل ہوا۔ لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہ واقعہ دو بلوچ قبائل ساکت زئی اور سوملانی کے درمیان ہوا۔ بانو بی بی کا تعلق ساکت زئی قبیلے سے ہے اور احسان اللہ کا سوملانی قبیلے سے۔ دونوں شادی شدہ تھے، دونوں کے بچے تھے اور یہ لوگ ایک ہی گلی میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے اور پھر وہ دونوں اپنے گھروں سے فرار ہو گئے۔ بانو نے اپنے شوہر سے نہ طلاق لی، نہ احسان اللہ نے اپنی بیوی کو چھوڑا۔ وہ دونوں 8 سے 10 ماہ تک کسی پختون علاقے میں روپوش رہے۔ جب بانو کے قبیلے کو ان کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ بانو کو واپس لے آیا۔ واپسی پر اسے قبیلے کی عزت کی بحالی کے نام پر ایک کم عمر لڑکے سے نکاح کروایا گیا۔ پھر اس لڑکے سے خلا دلوا کر اسے اپنے پرانے شوہر نور محمد کے ساتھ دوبارہ بسا دیا گیا۔ اب اصل مسئلہ احسان اللہ تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے بانو کو بہکایا۔ قبیلے کے نوجوان سردار شیر باز خان ساکت زئی نے جرگہ بلا کر دونوں کو کاروکاری قرار دے دیا۔ پہلے بانو کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر بعد میں احسان اللہ کو بھی قتل کرنے کا حکم صادر کیا گیا تاکہ برابری ہو۔ قتل کے مناظر کی ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں بانو لال لباس میں نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہاں موجود لوگ قرآن مجید اس کے ہاتھ سے لے کر اسے گولیاں مار دیتے ہیں۔ بعد میں احسان اللہ کو بھی وہی مار دیا جاتا ہے۔ بانو کے 5 اور احسان اللہ کے 4 بچے ہیں۔ بانو کا بھائی جلال ساکت زئی اس قتل کا مرکزی ملزم ہے، جو تاحال مفرور ہے۔ شیرباز خان گرفتار ہو چکا ہے۔ کل تک کہا جا رہا تھا کہ 11 یا 12 افراد گرفتار ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت 15 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب پولیس فورس نے ان علاقوں پر چھاپا مارا تو مقامی لوگوں نے پتھراؤ کیا اور کہا کہ یہ ان کی روایت ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کو وہ درست سمجھتے ہیں۔ یہ علاقے کم آبادی والے، پہاڑی، دور دراز اور بعض مقامات پر کالعدم تنظیموں کے زیر اثر ہیں۔ حکومت، میڈیا اور جرگہ سب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے، لیکن حقیقت میں دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کے بچے تھے اور دونوں کا تعلق قائم تھا۔ ان کے مفرور ہونے، واپس آنے اور پھر قبائلی فیصلے کے تحت قتل ہونے تک کی مکمل کہانی میں بہت سی باتیں چھپائی گئی ہیں۔ اس واقعے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ غیرت کہاں ہوتی ہے جب عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے؟ جب غیر ملکی عورتیں پاکستانیوں سے شادی کرتی ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہاں غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ غیرت کے نام پر قتل عزت کی بحالی نہیں بلکہ معاشرتی جبر اور قتل عمد ہے۔ گزشتہ سال بلوچستان میں 43 خواتین کو اور اس سال اب تک 33 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے۔ اب یہ کیس صرف مقامی نہیں رہا، عالمی میڈیا تک پہنچ چکا ہے۔ پولیس، عدالت اور حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ المیہ صرف ایک عورت اور ایک مرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح روایت کے نام پر ظلم اور قتل کو جواز دیا جا رہا ہے۔